ولایت اللہ تعالیٰ کے قرب اور نزدیکی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور وہ صرف اسے ہی ملتا ہے جو سیدھی راہ پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام ہی بزرگان دین کے ذریعے آیا، اور ان بزرگان دین میں بڑا مشہور نام قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تقریباً 1000 سال کے قریب آپ کو گزر گیا، لیکن آج بھی دن میں جاؤ یا رات میں آپ کی درگاہ پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر و دعا ہو رہا ہے، لوگوں کا ہجوم دن رات لگا ہوا ہے۔ نام فقیر تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر عالم تھے، بلند پایا صوفی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ ابدالیہ میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت لکھی ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جنگل میں اللہ اللہ کر رہے تھے، تو آپ نے بنظر کشف دیکھا کہ علماء اسلام پریشان ہیں، کہ ایک پنڈت، ایک جوگی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آیا اور کہنے لگا کہ اپنے عالم بلاؤ کہ وہ میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ علماء آ گئے۔ علماء جو ہیں یہ دین اسلام کے وکیل ہیں، دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر پوچھنے لگا بتاؤ میں کہاں تک گیا ہوں۔ تو وہ ظاہر کے علماء تھے، ان کو اس پنڈت کی اس حرکت کا پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ طی الارض، زمین کو سمیٹتے ہوئے ایک قدم میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ہاں بتا کیا سوال ہے تیرا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا بتائیے میں کہاں تک گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو سرندیب کے جزیرے تک گیا ہے۔ کہنے لگا بالکل صحیح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری نشانی میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ وہاں ہاتھی چر رہے ہیں۔ کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر اپنی جیب میں یوں ہاتھ ڈالا اور فرمایا وہاں عورتیں جو کھیتوں میں ہری مرچیں چن رہی ہیں یہ ہیں وہ ان میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان اہل حق کو ہمیشہ ہر زمانے میں رکھتا ہے۔ ہاں کبھی یوں ہوتا ہے کہ کبھی ان کا ظہور کثرت کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کبھی اولیاء کرام چھپ جاتے ہیں، رہتے ہر زمانے میں ہی ہیں۔ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مثال بیان فرمائی کہ میری امت کی مثال بارش کی سی ہے۔ کوئی بندہ اٹکل پچو سے اندازے اور قیاس سے نہیں جانتا کہ بارش کا پہلا قطرہ اچھا ہے یا آخری۔ تو علماء نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ ہر زمانے میں اہل خیر، اہل حق ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اولیاء کرام ہمیشہ اہل سنت و جماعت میں ہی ہوئے۔ اسی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدوں کو رکھے۔ اور یہ صرف داتا صاحب ہی نہیں، مجدد صاحب نہیں، اعلیٰ حضرت نہیں، بلکہ ہر اللہ کے ولی کا یہی فرمانا ہے
کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہنا یہ تمام کاموں میں سب سے اہم اور ضروری ہے، اور جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے بال برابر بھی ہٹ جائے تو اس کے لیے خطرے ہی خطرے ہیں۔